لکھنا سید آپ کا رتبہ لکھنا منکر آل کی قسمت میں کہاں منکر آل کی قسمت میں کہاں آپ کی شان کو پڑھنا لکھنا سید آپ کا رتبہ لکھنا مدحت فاطمہ لکھنا کیا ہے مدحت فاطمہ لکھنا کیا ہے رب اکبر کا وظیفہ لکھنا سید آپ کا. یہ بند دیکھیے گا کہ ایک تماشا ہے مسلمانوں میں ایک تماشا ہے مسلمانوں کا ان کے قاتل کو خلیفہ لکھنا سید آپ کا. اور لوگ کافر ہمیں کہہ دیتے ہیں لوگ کافر ہمیں
نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر۔ اور یہ شعر کی بتا ہے زمانے کو سورہ کوثر، بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر۔ بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر۔ اور ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے، ہر ایک نماز میں تسبیح فاطمہ پڑھیے، نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر، نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر۔ اور جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے، شیخ سماعت فرمائے کہ جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر، خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر۔ اور یہ شعر کی قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، اگر یہ قلب دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر۔ قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، اگر یہ قلب دھڑکتا ہے۔ اور یہ مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، یہ مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے، نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر، نبی کا حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے، یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے۔ اور ہزاروں میل ہے کرب و بلا تیرا سفر، لیکن ہزاروں میل ہے کرب و بلا تیرا سفر، لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ ہزاروں میل ہے کرب و بلا تیرا سفر، لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ اور آخری شعر کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں برائے کرم ان سے دستبسہ گزارش ہے عزا خانے میں تشریف لائیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرات یہ تھے جناب مونی بھادوی صاحب جو اپنے کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں جناب مسیب صاحب کو آواز دوں کہ 4 مصرے صاحب فرما لیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ کہ صدائے اشہد واللہ کی بنا ہے علی، صدائے اشہد واللہ کی بنا ہے علی، تمام نبیوں کی عظمت کا آئینہ ہے علی، صدائے اشہد واللہ کی بنا ہے علی، تمام نبیوں کی عظمت کا آئینہ ہے علی۔ اور نصیری دیکھ ہم دوہرے شرف کے مالک ہیں، نصیری دیکھ ہم دوہرے شرف کے مالک ہیں، میرا امام علی ہے میرا خدا بھی علی، نصیری دیکھ ہم دوہرے شرف کے مالک ہیں، میرا امام علی ہے میرا خدا بھی علی۔ میں اسی کے ساتھ جناب مسیب بھادوی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ چار میں سے ملاحظہ فرمائے کہ رسول پاک کا یا شاہ خیبر گیر کا دیتا، رسول پاک کا یا شاہ خیبر گیر کا دیتا، جناب فاطمہ کی چادر تطہیر کا دیتا، رسول پاک کا یا شاہ خیبر گیر کا دیتا، جناب فاطمہ کی چادر تطہیر کا دیتا، تو خطا ابلیس کی بھی مثل فطرس معاف ہو جاتی، اگر وہ ہو کے نادم واسطہ شبیر کا دیتا، اگر وہ ہو کے نادم واسطہ شبیر کا دیتا۔
और 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि मरियम है, हाजिरा है, न सारा है फातिमा। मरियम है, हाजिरा है, न सारा है फातिमा। कद आइनों के पस्त हैं, बाला है फातिमा। कद आइनों के पस्त हैं, बाला है फातिमा। तो आ गई बतूल, खड़े हो गए रसूल। आ गई बतूल, खड़े हो गए रसूल। साबित हुआ कि उम्मे अबीहा है फातिमा। साबित हुआ कि उम्मे अबीहा है फातिमा। आ गई बतूल, खड़े हो गए रसूल। साबित हुआ कि उम्मे अबीहा है फातिमा। एक सलवात पढ़ें वाज़ बुलंद। दरे ज़हरा से होकर जब भी पैगंबर निकलते हैं, दरे ज़हरा से होकर जब भी पैगंबर निकलते हैं, शरफ़ के चाँद सूरज घुटनियों चलकर निकलते हैं। दरे ज़हरा से होकर जब भी पैगंबर निकलते हैं, शरफ़ के चाँद सूरज घुटनियों चलकर निकलते हैं। तो नबी की लाडली आती है जब भी अपने आंगन में, नबी की लाडली आती है जब भी अपने आंगन में, तो महरो माह सर पे ओढ़ के चादर निकलते हैं। नबी की लाडली आती है जब भी अपने आंगन में, तो महरो माह सर पे ओढ़ के चादर निकलते हैं। तो तेरी आगोश ही वो मोतबर आगोश है बीबी। तेरी आगोश ही वो मोतबर आगोश है बीबी, जहाँ से तर्जुमाने सूरह कौसर निकलते हैं। जहाँ से तर्जुमाने सूरह कौसर निकलते हैं। और तेरे बाबा ने अपनी बज़्म से जिनको निकाला था, तेरे बाबा ने अपनी बज़्म से जिनको निकाला था, उन्हीं की नस्ल से फतवों के कारीगर निकलते हैं। तेरे बाबा ने अपनी बज़्म से जिनको निकाला था, उन्हीं की नस्ल से फतवों के कारीगर निकलते हैं। और तेरे सरताज की अदना करामत है कि बरसों से, तेरे सरताज की अदना करामत है कि बरसों से, नजफ़ की सरज़मी से कीमती पत्थर निकलते हैं। तेरे सरताज की अदना करामत है कि बरसों से, नजफ़ की सरज़मी से कीमती पत्थर निकलते हैं। हज़रात ये थे जनाब मुसैयब साहब जो शहज़ादी के हवाले से शेर पेश कर रहे थे और आप हज़रात महसूस हो रहे थे। ये अय्याम फ़ातिमिया चल रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ, थोड़ा थोड़ा, काफ़ी जगह है। सलवात पढ़ते हुए आप लोग आगे आ जाएँ। आवाज़ से बुलंद नारे सलवात। शहज़ादी के हवाले से शेर पेश कर रहे थे हज़रात। ये अय्याम जो चल रहे हैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से, और खुदा उन तमाम मोमिनीन को सलामत रखे जो शहज़ादी का ज़िक्र कर रहे हैं इस अय्याम में। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम शहज़ादी का ज़िक्र करते रहेंगे। दुनिया अगर ये चाहे कि हम शहज़ादी के ज़िक्र को ख़त्म कर दे, तो जब तक हमारी दम में दम है किसी में मजाल नहीं जो है कि इस ज़िक्र को ख़त्म कर दे। मैं जनाब शबीहुल साहब से गुजारिश करूं कि 4 मिसरे समाअत फरमा लें शहज़ादी के हवाले से कि कब्र में सौगात हम अहले अज़ा ले जाएंगे, कब्र में सौगात हम अहले अज़ा ले जाएंगे, और करबला की खाक थोड़ी सी उठा ले जाएंगे। कब्र में सौगात हम अहले अज़ा ले जाएंगे, करबला की खाक थोड़ी सी उठा ले जाएंगे। गुम रहे का डर नहीं, मैदाने महशर में हमें मांग कर ज़हरा से जन्नत का पता ले जाएंगे। गुम रहे का डर नहीं, मैदाने महशर में हमें मांग कर ज़हरा से जन्नत का पता ले जाएंगे। इसी के साथ मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाब शबीहुल साहब से तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से खैर मक़दम करें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। सबसे पहले मैं कातिल आले ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर बेशुमार लानत और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर बुलंद तरीन सलवात भेजें आप हज़रात। भैया जो लोग बाहर खड़े हुए हैं बराए करम वो चले आएँ, चाय बंद कर दें बराए मेहरबानी। मजलिस के बाद जिसको चाय पीना हो पीजिए। एक सलवात भेज दें मिलजुल के बावाज़ बुलंद।
علامہ اقبال کے 4 مصرے سے میں آغاز کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس بات کی گواہ ہے تربت، صلوات بھیج دیں حضرات میں جل کے بآواز سے بولیں۔ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال جی سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی، اس بات کی گواہ ہے۔ صلوات دے دیں ذرا۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مومن کی بھی نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے۔ اللہ نے منگائی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں حضرات۔ چند بند مرثیے کے جو مولانا رئیس حیدر جارچوی صاحب نے مجھے تحفہ دیا تھا، وہ تحفہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں شہزادی کے عنوان سے کچھ بند مرثیے کے سرکار۔ جب دختر رسول جہاں سے گزر گئی، بنت نبی خدیجہ کے لخت جگر گئی، بابا کو اتنا روئی کہ رو رو کے مر گئی، یعنی کہ سوئے خلد بری کوچ کر گئی، بحر علم میں غرق شہنشاہ ہو گیا، ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا۔ تصور کریے گا زادارو کہ وہ بیٹیوں کا بہن، وہ بیٹوں کا شور و شین، آنسو لیے وہ آنکھوں میں زہرا کے نور عین، وہ سر جھکائے روتے ہوئے فاتح حنین،
मुँह पर तमाचे मार के कहते थे ये हुसैन। अरे सदमा बहुत है आपके इस नूरे ऐन को, अरे अम्मा उठे वो गले से लगा लो हुसैन को, अम्मा उठो गले से लगा लो हुसैन। अम्मा फटा हुआ है गरेबान देख लो, रुख जर्द और बाल परेशान देख लो। अरे बिखरा पड़ा है जिस्त का कुरान देख लो, अब उठ के सबको खोते हुए जान देख लो। दिल फट रहा है ख्वाहरों के शोर शैन से, क्या अम्मा अब ना बोलोगी अपने हुसैन, क्या अम्मा अब ना बोलोगी अपने हुसैन। अरे सुनना था ये कि बंदे कफन टूटे कुबार फैला के हाथ मान कहा मेरे गुलजार, आ लग जा मेरे सीने से तुझ पर ये मान सार, ऐ मेरे नूरे ऐ न हो इतना बेकरार। माँ दिल की बात बेटे को बतलाए किस तरह, बेचैन तू है माँ को कराए के सारा। चंद मंद की ज़हमत तसव्वुर करिएगा बतौर ख़ास, इंशाअल्लाह शहज़ादी आपका पुरसा कबूल ज़रूर करेंगी कि फैले हुए जो हाथों को देखा हुसैन, माँ की तरफ कदम को बढ़ाया हुसैन ने, नालों से इस ज़मीं को हिलाया हुसैन ने, और लाशे के पास आरो के सुनाया हुसैन ने, हम आ गए हैं तुम भी ये सदमा उठाइयो, अरे अम्मा हमारी लाश पे रोने को आइयो। बेटे की बात सुन के कहा माने मेरे ला, लग जा गले से माँ के फर्जंद खास्ता हाल, माँ को तेरी हमेशा रहेगा यही ख्याल, आएगी माँ ज़रूर बुलाए जो नौनिहाल, सदमा दिलो जिगर पे उठाएगी माँ ज़रूर, ऐ लाल जब बुलाओगे आएगी माँ ज़रूर। ये कह के माँ की लाश से लिपटा वो नौनिहाल, अम्मा गले से हमको लगा लो बसाद मलाओ, मंजर ये देख देख के हो
ہوتے تھے سامنے ڈھال، آواز آئی غیب سے اے شیر ذوالجلال، خطرہ ہے عرش و فرش کی اب زیب و زین کو، ماں کے گلے سے جلد ہٹا دو حسین کو۔ اور لکھا ہے جب حسین گرے دوش زین سے، خون بہ رہا تھا شہ کی مقدس جبین سے، تھے شرمسار و تیر امام مبین سے، آواز آ رہی تھی مسلسل زمین سے، ارے دکھیا ہے غم زدی ہے فلک کی ستائی ہے، اے میرے لال ماں تیرے لینے کو آئی ہے۔ آخری بند کہ گرنے لگے حسین تو پھیلائے ماں نے ہاتھ، رویا جو ذوالجناح تو تھرائی کائنات، فرتے علم سے نیزوں اچھلنے لگی فرات، آئی بھنور میں ظلم کے پھر کشتی نجات، ماں کہہ کے دل کی حسرتیں ساری نکال دی، باہیں لہو بھری ہوئی گردن میں ڈال دی۔ مقطع ملاحظہ فرمائے حضرات کہ ہاں اے رئیس حشر کا سامان ہو گیا، اور دی کا زخم نگہبان ہو گیا، اور پارا پارا بولتا قرآن ہو گیا، بس اتنا کہہ کے دین پہ قربان ہو گیا، زخموں سے چور چور بہت نور عین ہے، اے اماں چند لمحوں کا مہمان حسین ہے۔ حضرات یہ تھے جناب شبیل صاحب جو مرثیہ پیش کر رہے تھے، آپ حضرات مصاب ہوئے۔ میں اب بغیر کسی تمہید کے نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کرنے جا رہا ہوں خطیب اہل بیت آل جناب مولانا سید عباس ارشاد صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز منبر ہوں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ مناسب پیچھے کر لیتے دیگر صلوات۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم
القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قابل قدر عزاداران معصوم عالم بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی خدمت میں ایام عزائے فاطمیہ کی ان مجالس کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کیا، یہ وہی آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے اللہ نے اول اہمیت صلوات اور عظمت صلوات کو بیان فرمایا، اور بعد بیان اہمیت صلوات تمام صاحبان ایمان کو صلوات بھیجنے کا حکم دیا۔ عزیزوں، عام طور پر جب بھی آیت تلاوت کی جاتی ہے، جب بھی اس آیت کو زبان پر جاری کیا جاتا ہے تو ذہن میں یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں صلوات بھیجنے کا حکم ہے، لیکن اگر بہت ہلکا سا بھی تدبر کیا جائے اور ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس آیت میں حکم صلوات بھی ہے، لیکن حکم صلوات ہی نہیں ہے۔ آیت ایک ہے، آیت میں حکم دو ہیں، ایک حکم صلو علیہ کا ہے اور دوسرا حکم وسلموا تسلیما کا ہے۔ صلو علیہ کا مطلب صلوات بھیجنے کا حکم ہے، اور وسلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز صلوات ہیں صلوات کے ساتھ ساتھ ان کو تسلیم کیا جائے، اور صرف تسلیم نہ کیا جائے، وسلموا تسلیما، ویسے تسلیم کیا جائے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، ویسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے۔ بغیر تمہید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ صرف ماننا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کعبے کو مانتے ہیں۔ صرف تسلیم کا حکم نہیں ہے، وسلموا تسلیما کا حکم ہے۔ ماننے کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماننا، اس کا حکم اس آیت میں دیا ہے۔ صرف ماننے کی بنیاد کے اوپر نجات نہیں ہونے والی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو دین میں چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، ماننے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ من ماتا ولف یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر مر جائے، یعنی مانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ماننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ دیکھیں، جہاں تک ماننے کی بات ہے تو ملت مسلمہ میں اہل بیت اطہار کی اگر آپ بات کیجئے تو ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، امام حسن امام حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ خالی نواسہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا کیا نام ہے یا نبی کے چھوٹے نواسے کا کیا نام ہے،
تو جواب یہ نہیں دیا جاتا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین، جس سے پوچھئے کہتا ہے امام حسن امام حسین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ فیضان گرامی، ایک ملت مسلمہ میں کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، مولا علی کو سب مانتے ہیں، بی بی سیدہ کو سب مانتے ہیں، امام حسن کو سب مانتے ہیں، مولا حسین کو سب مانتے ہیں، فاطمہ تو بذت منی ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے کہا فاطمہ تو قلبی، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے کہا ذکر و علی عبادہ، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے کہا حب و علی عبادہ، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے کہا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، یہ سب مانتے ہیں۔ حب و علی جواز للجنہ، یہ سب مانتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سب مانتے ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، یہ سب مانتے ہیں۔ تو بھئی ایک کلمہ پڑھنے والا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ بھئی مانتے سب ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ بھئی مانتے سب ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ تو عزیزوں، ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ فہم بیٹھے ہوئے یعنی خالی ماننا کہ ہم مانتے ہیں، دیکھیے ماننے پر نجات نہیں ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے، اگر صرف ماننے پر نجات ہوتی تو مکے کا کوئی رہنے والا کافر ہی نہ رہ جاتا۔ اگر صرف ماننے پر نجات ہوتی تو مکے کا کوئی مشرک ہی نہ رہ جاتا۔ اس لیے کہ اعلان اسلام سے پہلے پورے مکے میں آپ کو ایک آدمی نہ ملے گا جو نبی کو صادق نہ مانتا ہو، جو نبی کو امین نہ مانتا ہو، جو نبی کو صاحب کردار نہ مانتا ہو، جو نبی کو صاحب اخلاق نہ مانتا ہو، جو نبی کو نجیب نہ مانتا ہو، جو نبی کو امین نہ مانتا ہو۔ بھائی کفار مکہ تک نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، شریف بھی مانتے تھے، صاحب کردار بھی مانتے تھے، صاحب اخلاق بھی مانتے تھے۔ پورے کا پورا مکہ نبی کو شریف مان رہا ہے، امین مان رہا ہے، نجیب مان رہا ہے، مگر اسے کیا کیجئے کہ ان ماننے والوں کو اللہ مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، پوری توجہ رکھیے آپ، صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی جنہوں نے صادق مانا وہ مسلمان نہیں مانے گئے، امین مانا مسلمان نہیں مانے گئے، نجیب مانا مسلمان نہیں مانے گئے، صاحب کردار مانا مسلمان نہیں مانے گئے۔ مجھے بتائیے، نبی کو مان رہے ہیں، سچا بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، سب سے اچھا بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، صاحب اخلاق بھی مان رہے ہیں، مگر شریعت کی نظر میں وہ مسلمان نہیں مانے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو صادق مانا، امین مانا، نجیب مانا، شریف مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ خدا متوجہ ہو جائیے گا، انہوں نے نبی کو شریف مانا، امین مانا، نجیب مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو صرف رسول نہیں مانا، اس لیے صادق ماننا کام نہیں آیا، رسول نہیں مانا اس لیے امین ماننا کام نہیں آیا۔ میں کہوں گا کیوں؟ ارے بھائی 99% تو مانا، یہ صرف 1% رسول نہیں مانا، تو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول نہ ماننے کی وجہ سے صادق ماننا وہ امین ماننا کام کیوں نہیں آیا؟ اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تو جواب یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، نجیب ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ کیا سنے ہاں بتانے کے رہا بیدار ہو کے سنیے گا، رسالت ان کا حق ہے۔ اس کا مطلب ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف فضیلت ماننے والے کو نجات نہیں ملے گی، حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب جیسے صادق ہونا، امین ہونا، نجیب ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا
حق ہے، توجہ ہے آپ کی۔ ویسے ہی نبی کا داماد ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے ہم۔ ابھی منزل آگے بھائی، صادق ہونا، امین ہونا، نجیب ہونا نبی کی فضیلت ہے، رسالت ان کا حق ہے۔ مولا علی کا بھائی ہونا، مولا علی کا داماد ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے۔ معیار کیا بنے گا؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، نبی کے لیے دیکھا جائے گا محمد رسول اللہ مانا کہ نہیں مانا۔ مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا علی ولی اللہ مانا کہ نہیں مانا۔ تو جو رہے آپ، اچھا بات آگے بڑھے گی، جیسے صادق ہونا، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، رسالت ان کا حق ہے، نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، خلافت ان کا حق ہے۔ پر جس بات کے لیے آپ کو متوجہ کیا، صدیقہ ہونا جناب سیدہ کی فضیلت ہے، طاہرہ ہونا فضیلت ہے، بطول ہونا فضیلت ہے، بنت رسول ہونا فضیلت ہے، خاتون جنت کی سردار ہونا فضیلت ہے، ام ابیہا ہونا فضیلت ہے، مگر باغ فدق ان کا حق ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ معیار یہ ہوگا کہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کو صادق مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا محمد رسول اللہ مانا کہ نہیں مانا۔ مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کا بھائی و داماد مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا علی ولی اللہ مانا کہ نہیں مانا۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کی بیٹی مانا کہ نہیں مانا، پوچھا جائے گا فدق کو ان کا حق مانا کہ نہیں مانا۔ بھئی اذان گرامی، حق کی اہمیت ہے، وسلموا تسلیما، مانو ویسے جیسے ماننے کا حق ہے، حق کی فضیلت ہے۔ اسی لیے جناب سیدہ دربار میں گئیں اور انہوں نے اپنے حق کا تقاضا کیا، کہا فدق میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو ادھر سے کہا گیا کہ نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، نہ جانشین ہوتے ہیں، نہ جانشین بناتے ہیں، نہ سکسیسر ہوتے ہیں، نہ سکسیسر بناتے ہیں۔ ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث، تو سیدہ نے سنانا شروع کی قرآن کی سچی آیتیں۔ اللہ بیدار ہو کے سنیے گا، یہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سیدہ نے دربار میں قرآن کی آیتیں سنائی۔ مجھے یہ بتائیے وہ کون سی قرآن کی آیتیں تھیں جو جناب سیدہ نے سنائی ہیں؟ آیہ تطہیر ان کی فضیلت میں ہے، آیہ مباہلہ ان کی فضیلت میں ہے، آیہ مودت ان کی فضیلت میں ہے، سورہ دہر ان کی فضیلت میں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے جناب سیدہ نے دربار میں کون سی آیتیں سنائی؟ تو انہوں نے آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، انہوں نے آیت سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وورثا سلیمان داؤد، کہ جناب سلیمان نبی جناب داؤد نبی کے وارث بنے۔ اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں تو سلیمان داؤد کے وارث کیوں بنے؟ انہوں نے آیت سنائی وَآتِ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ نبی آپ اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ دیکھیں سیدہ نے وہ آیتیں نہیں سنائی جس سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائی جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ آیتیں نہیں سنائی جس سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائی جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ سمجھایا، میں فضیلت منوانے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کو پہچانوانے کے لیے آئی ہوں۔ متوجہ ہو گیا، وہ آیتیں سنائی جس سے حق ثابت ہے۔ دیکھیں سیدہ چاہتی تو حدیثیں بھی سنا سکتی نہیں، مگر انہوں نے حدیثیں نہیں سنائی، انہوں نے سنائی قرآن کی آیتیں۔ یہ آیتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی لینگویج میں، شرعی زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں شوکت بھائی، ایک ہے کافر اور ایک ہے فاجر۔ فاجر گناہگار کو کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو دین میں نہیں رہتا،
جو دین کا اقرار نہیں کرتا وہ کہلاتا ہے کافر. اور فاجر کون ہوتا ہے؟ کہ جو دین میں رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مگر احکام شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ کہلاتا ہے گناہگار. بھائی پوری توجہ سنیے گا. ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے، آئیے تشریف لیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی اس سے بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پوری توجہ سنیے. ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے گناہگار. یہ کافر کسے کہتے ہیں، گناہگار کسے کہتے ہیں؟ تو ایک آدمی اگر یہ کہے کہ نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے. ایک آدمی نماز کو واجب نہیں مانتا، شریعت کہتی ہے کافر ہے. لیکن ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے پڑھتا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ گناہگار ہے. ایک آدمی روزے کو واجب ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے. لیکن ایک آدمی روزے کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے رکھتا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے. ایک آدمی حج کو واجب ہی نہیں مانتا، شریعت کہتی ہے یہ، بھائی پوری توجہ سنیے گا انشاءاللہ، خاموش نہ رہیے گا، کہ یہ کافر ہے. ایک آدمی کہتا ہے حج واجب ہے مگر حج کو جاتا نہیں، شریعت کہتی ہے گناہگار. بھائی جو نماز کا انکار کرے شریعت نے کہا یہ کافر، جو روزے کا انکار کرے کہا یہ کافر، جو حج کا انکار کرے یہ کافر، جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر. کیوں؟ بھائی پوری توجہ، اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. توجہ سنیے گا. روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. حج کا واجب ہونا، بیدار ہو کے سنیے گا، قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا. اس کا منکر گناہگار ہوتا ہے. نماز واجب ہے یہ آیت سے ثابت ہے، روزہ واجب ہے یہ آیت سے ثابت ہے، حج واجب ہے یہ آیت سے ثابت ہے. تو جو آیت سے ثابت ہو جائے اس کا منکر گناہگار نہیں کہلاتا، کافر کہلاتا ہے. لاکھوں سلام زبان فاطمہ پر. جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ جن قرآن کی آیتوں سے نماز ثابت ہے، روزہ ثابت ہے، حج ثابت ہے، اسی قرآن کی آیتوں سے فدق میرا ہے یہ بھی ثابت ہے. ارے فدق کو آیت سے ثابت کر کے سمجھایا کہ اب دیکھو یہ گناہگار نہیں بیٹھا ہے، یہ کافر بیٹھا. صلوات ہے دے محمد کے سامنے دلیلوں سے باتیں کر رہا ہوں. جناب سیدہ حق خالی فضیلت ماننا کافی نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، ارے ان کا حق بھی تو ماننا چاہیے. وہ دربار میں گئے، انہوں نے دعویٰ کیا، صاحب دعویٰ انہوں نے کیا لیکن بچوں کی گواہی ماں کے حق میں مانی کیسے جا سکتی ہے؟ حسن و حسین نے گواہی پیش کی تو جواب دیا گیا کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہوتی. یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کہنے والا کہہ گیا سیدہ کے خلاف مگر جملہ چلا گیا بی بی مریم کے خلاف. بھائی بڑا عظیم جملہ میں نے کہا، کہنے والا کہہ گیا فاطمہ کے خلاف، جملہ گیا مریم کے خلاف. اگر حسنین کی گواہی فاطمہ کے لیے کافی نہیں تو عیسیٰ کی گواہی. صلوات ہے جب محمد و آل محمد پر.
माशाल्लाह एक नौजवान बच्चे ने नारा लगा दिया, वरना मैं कहने ही वाला था कि वो अफराद जो 60 बरस से ज़्यादा के हैं, जो 60 प्लस हैं, अगर वो वाह वाह न करें, सुभान अल्लाह न कहें, दाद न दें, तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं होता। इसलिए कि जो 60 बरस से ज़्यादा के हैं वो अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के मौलवियों को दे चुके हैं। हमारा कर्जा तो इन पर है। सलावत भेजे मोहम्मद। बात तो पहुंचना चाहिए, मुझे भी तो अंदाज़ा हो कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं। और सुनने की दलील, समझने की दलील ये है कि वो भी बोलते रहे। देखिए मजलिस का ये कानून और कायदा है कि जाकिर भी बोले और मजमा भी बोले। अब अगर कोई इस बोलने पर बोले कि साहब क्यों बोलना चाहिए और क्यों वाह वाह करना चाहिए, कहाँ लिखा है? तो लिखा हुआ है, लिखा है। आप पूछें कहाँ लिखा है, मैं कहूँगा नहजुल बलागा में लिखा है। आप पूछेंगे नहजुल बलागा में कहाँ लिखा है, मैं कहूँगा पहली ही हदीस है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई पहली हदीस है बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई जब खतीब बोलता है तो उसके इल्म का अंदाज़ा होता है, मजमा बोलता है तो उसकी अक्ल का अंदाज़ा होता है। भाई खतीब का बोलना बताता है दिल में इल्म कितना है, मजमे का बोलना बताता है अली का इश्क कितना है। सलावत है जब मोहम्मद भाई आप जौनपुर के जवार में बैठे हैं। जनाब वामिक जौनपुरी ने कहा कि दस्त हक और दस्त खैबर गिर दोनों एक हैं। दस्त हक और दस्त खैबर गिर दोनों एक हैं। या अली और नारे तकबीर। सलावत भेजे मोहम्मद तो सुने आज़ाद गिरामी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ की खिदमत में, कज़ा बच्चों की गवाही माँ के हक़ में काबिल कबूल नहीं, गवाहियाँ मुकम्मल थी नहीं, निसाब शहादत मुकम्मल था कि नहीं, फ़िदा को उनका हक़ कैसे मान लिया जाता। तो देखिए मैं इस बहस में नहीं जाता कि गवाहियाँ मुकम्मल थी कि नहीं, बच्चों की गवाही माँ के हक़ में काबिल कबूल है कि नहीं। मैं मिल्लत मुस्लिमा से हाथ जोड़ के पूछता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कि गवाहियाँ मुकम्मल थी कि नहीं, इसे ताक पर रखिए। बच्चों की गवाही माँ के हक़ में काबिल कबूल, इसे किनारे रखिए। इतना बताइए सैयदा ने दावा किया था कि नहीं? भाई समझदार लोग बैठे, जनाब सैयदा ने दावा किया था कि नहीं? वो दरबार में गई थी कि नहीं? उन्होंने अपना हक मांगा था कि नहीं? तो गवाहियों का इनकार हो सकता है, सबूतों का इनकार हो सकता है, लेकिन दावे का इनकार नहीं हो सकता। इसलिए कि सबसे मोतबर किताब सही बुखारी जो बाद अज़ कलाम बारी मानी जाती है, उसमें 3 जगह ये हदीस मौजूद है कि जनाब सैयदा दरबार में गई और उन्होंने फ़िदा का तकाजा किया। तो सबूतों का इनकार हो सकता है, गवाहों का इनकार हो सकता है, तवज्जो रखिएगा, लेकिन दावे का इनकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फ़िदक मेरा है, इसका इनकार नहीं हो सकता। दावा साबित है कि उन्होंने दावा किया। तो जब सैयदा ने दावा कर दिया तब सैयदा का दावा मोहताज दलील कहाँ रहा? भाई सिद्दीक़ा का दावा, ताहिरा का दावा, सैयदा का दावा, मोहताज दलील कहाँ रहा? आप पूछेंगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे कि फ़िदक है, पूरी तवज्जो, फ़िदक है सैयदा के दावे का नाम। और ईद की रात आई, बच्चों ने कहा अम्मा सबके पास नए कपड़े हैं, हमारे पास नया लिबास नहीं। फरमाया आपके कपड़े सिलने गए हैं, सुबह दर्जी आएगा, आपके कपड़े आ जाएंगे। भाई मेरी तो मुतवज्जह रहिएगा पूरी तरह। जनाब सैयदा ने ईद की शब अपने बच्चों से कहा कि आपके कपड़े सिलने गए हैं, सुबह आ जाएंगे। ये है सैयदा का वादा। हो जाइएगा एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो। फ़िदक सैयदा के दावे का नाम है, लिबास हस्तैन सैयदा के वादे का नाम है। भाई तवज्जो है कि नहीं? एक लफ्ज़ है दावा, एक लफ्ज़ है
وعدہ، فداک ہے دعویٰ اور لباس ہے وعدہ۔ اب رات میں وعدہ کیا، صبح کپڑے آ گئے، سمجھایا گیا جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کیا۔ جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کیسے کتنا سچا ہوگا؟ کہ صاحب یہ تو عقیدت کی بات ہے، بغیر گواہی کے دعویٰ کیسے مان لیا جاتا؟ تو بھائی وہ قرآن جسے کافی کہا گیا، اس کے آئینے میں جناب مریم جیسی بیوی ہیں اور جناب عیسیٰ جیسا نبی ہے۔ جناب مریم جناب عیسیٰ کو گود میں لے کے نکلی، لوگوں نے کہا بی بی مریم تمہارے ماں باپ تو بڑے اچھے کردار کے تھے اور تمہارے کردار میں بھی ہم نے اب تک کوئی عیب نہیں دیکھا، تمہارا عقد ہوا نہیں، تمہارا کوئی شوہر ہے نہیں، بغیر عقد کے تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ جیسے ہی جناب مریم پر بلیم لگایا کہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا، مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہونٹوں میں تھرتھری آئی، مزاج خدا برہم ہوا، کہے بی بی یہ بولتے ہیں بولنے دیجئے، بکتے ہیں بکنے دیجئے، آپ جواب نہ دیجئے گا۔ اس کا مطلب اللہ نے اپنا ایک مزاج سمجھایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، چاہے وہ کلام کا جواب ہو چاہے وہ سلام کا جواب ہو۔ جو سنیے گا کہ آپ نہ بولیے، آپ جواب نہ دیجئے، آپ اشارہ کیجئے جناب عیسیٰ کی طرف۔ تو جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ گویا ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ قاتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ پہلا دعویٰ۔ میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ دوسرا دعویٰ۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ تیسرا دعویٰ۔ یہ مریم کے بیٹے کے دعوے ہیں، وہ محمد کی بیٹی کا دعویٰ تھا۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ محمد کی بیٹی کا دعویٰ، یہ ہے مریم کے بیٹے کا دعویٰ، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لے کے آیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، یہ ہے مریم کے بیٹے کا دعویٰ۔ اب آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے کہ جب مریم کے بیٹے نے دعویٰ کیا تو کسی نے گواہی مانگی ہو؟ بیدار ہو کے سنیے گا، کسی نے دلیل مانگی ہو کہ مریم کے بیٹے بندے ہو تو بندگی دکھاؤ، نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، کتاب لائے ہو تو پڑھ کے سناؤ؟ بھائی کسی نے مریم کے بیٹے سے گواہی نہیں مانگی، مگر محمد کی بیٹی سے گواہی مانگی گئی۔ حالانکہ مریم کے بیٹے نے، پوری توجہ، جس مجمع میں دعویٰ کیا وہ کافروں کا مجمع تھا۔ اور محمد کی بیٹی نے جہاں دعویٰ کیا وہ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ کافروں نے مریم کے بیٹے سے گواہی نہیں مانگی، مسلمانوں نے محمد کی بیٹی سے گواہی مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے مسلمانوں سے پرانے کافر اچھے تھے۔ ایسا آواز ہے جے محمد والا۔ بھائیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ملت مسلمہ سے انصاف کا تقاضا ہے۔ جناب مریم کا بیٹا دعویٰ کرا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، چلیے اس پہ گواہی نہیں مانگی تو نہیں مانگی۔ دیکھے گا یہ دوسرا دعویٰ بڑا عجیب تھا کہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں، مجھے بتائیے کس کتاب کی بات کی؟
حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بچہ جانتا ہوگا 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، ایک حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، کون سی کتاب ہے؟ انجیل۔ تو یہ جو جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا، یہ بات کی تھی انجیل کی، لیکن ساری کتابیں پڑھ لیجئے۔ جس وقت مریم کی گود میں عیسیٰ یہ کہہ رہے تھے میں کتاب لے کے آیا، تو آغوش مریم میں عیسیٰ نظر آ رہے تھے، عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بہت خاص بات ہے، جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آ رہی تھی۔ علماء نے لکھا اس وقت کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ جب جناب عیسیٰ، کسی نے لکھا 15 سال کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، کسی نے لکھا 25 برس کے ہوئے تب انجیل نازل ہوئی، ایک روایت ہے کہ 30 سال کے ہو گئے تب کتاب نازل ہوئی۔ تو ابھی کتاب تو نازل ہوئی نہیں، وہ کہہ رہے میں کتاب لے کے آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی انجیل نازل ہوئی نہیں، وہ کہہ رہے میں کتاب لے کے آیا۔ تو علماء نے اس راز سے پردہ ہٹایا، کہاں یہاں کتاب سے مراد شکل کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد پیجز نہیں ہے، کتاب سے مراد کاغذ نہیں ہے، کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ بھائی اگر متوجہ ہوگے تو ایک فضیلت کا گوشہ ہے، وہ ضائع نہ جائے گا۔ یہاں پر علم کتاب مراد ہے کہ میں علم کتاب لے کے آیا، اس کا مطلب شان معصوم یہ ہے کہ کتاب بعد میں نازل ہوتی ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ شان معصوم یہ ہے کہ نزول کتاب بعد میں ہوگا، علم کتاب پہلے مل جائے گا۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ 13 رجب کو قرآن نازل ہوا نہیں، علی نے کیسے سنا دیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ابھی کتاب نازل ہوئی نہیں، انہوں نے کہہ رہے میں کتاب لے گیا، تو وہاں علم کتاب پہلے، نزول کتاب بعد میں۔ یہاں بھی علم پہلے مل جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ شعراء کرام بھی ہیں، اور شعراء کو بھی آپ سنتے ہیں۔ یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے تھے اب قرآن نازل ہوا نہیں، مولا علی نے کیسے سنا دیا، نازل ہونے سے پہلے کیسے سنا دیا؟ تو شاعروں سے پوچھئے کہ وہ سوچ کے لکھتے ہیں یا لکھ کے سوچتے ہیں؟ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی شعر پہلے کاغذ پر لکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں، کہیں شعر کا خیال دماغ میں پہلے آتا ہے، کاغذ کے سینے پر بعد میں آتا ہے۔ ویسے علم پہلے ہوتا ہے، نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے۔ کون سی اس میں حیرت کی بات ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا اب جس بات کے لیے زحمت دی آپ کو۔ ایک یہودی پیغمبر کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو مسلمان خاتم النبیین کہتے ہیں، سید المرسلین کہتے ہیں، صاحب معراج کہتے ہیں، صاحب طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ نے مجھے رتبے دیے، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، میں سارے رسولوں سے افضل ہوں۔ کہا آپ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا سارے نبیوں سے بلند و بالا ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا تو آپ حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے نبی ہیں؟ فرمایا بے شک، میرا رتبہ حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس یہودی نے کہا جب آپ کا رتبہ حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ ہے، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، تو یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے، ماں کی گود میں آئے وہ باتیں کرنے لگے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کا رتبہ ان سے زیادہ ہے، وہ آپ ان سے بڑے نبی ہیں، تو آپ اپنی ماں کی گود میں کیوں نہیں بولے؟ آپ نے ان کی آغوش پہ کیوں باتیں نہیں کی؟ نبی مسکرائے، فرمایا پاگل، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولنے لگتا۔ فرمایا احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولنے لگتا۔ پھر نبی نے کہا سنو، وہ جو عیسیٰ بولے تو بے سبب نہیں بولے، ان کی والدہ پہ الزام لگایا گیا، تو وہ جو بولے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولے، جناب مریم کی عظمت سمجھانے کے لیے بولے۔ لیجئے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی معصوم
جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی بولنے لگتا ہے، میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی معصوم، جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی بولنے لگتا ہے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولتا، کسی اور معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے بولتا ہے۔ بھائی بات پہنچ گئی میری؟ پر لیجیے مسئلہ یہی ہے، وہاں مریم کی گود میں عیسیٰ بولے تاکہ عصمت مریم سمجھ میں آئے، 13 رجب کو آغوش محمد میں علی بولے تاکہ رتبہ محمد سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اور فرمایا آپ نے وہاں جناب عیسیٰ بولے تاکہ عصمت مریم سمجھ میں آئے، اور یہاں مولا علی بولے تاکہ رتبہ محمد سمجھ میں آئے۔ اب کیا بولے جناب عیسیٰ؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہی نتیجہ ہے اس گفتگو کا۔ میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے جناب مریم پہ انگلیاں اٹھائی تھی کہ آپ کی شادی ہوئی نہیں، آپ ایک اچھے ماں باپ کی اولاد اور آپ کی گود میں بغیر شادی کے بچہ۔ تو اعتراض ہوا تھا بی بی مریم پر۔ مجھے بتائیے ہمارے بھائی شوکت صاحب، اگر کوئی مجھ کو بے نمازی کہے ان سے کہ جن کو تم نے مجلس پڑھنے کے لیے بلائے نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ میری ہی طرف سے تو بولیں گے کہ صاحب بہتان نہ لگائیے، واجب تو واجب، وہ مستحب نہیں چھوڑتے، یا اپنا قصیدہ سنائیں گے کہ میں تو نماز شب بھی پڑھتا ہوں، میں تو سنت نماز ہی پڑھتا ہوں۔ بھائی کیا اصول کیا ہوتا ہے کہ جس پر الزام لگایا جائے اسی کی گواہی دی جائے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا الزام لگا تھا بی بی مریم پر، تو جناب عیسیٰ کردار مریم بیان کرتے، عصمت مریم بیان کرتے، عظمت مریم بیان کرتے، رتبہ مریم بیان کرتے، مگر انہوں نے بی بی مریم کا نام بھی نہیں لیا۔ الزام لگا جناب مریم پر، قصیدہ اپنا سنایا، عہدہ اپنا سنایا، شان اپنی سنائی، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لے کے آیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اجی آپ کی کون بات کر رہا ہے؟ ارے الزام آپ کی والدہ پر لگا ہے، آپ ان کا کردار بیان کیجئے، ان کی شان بیان کیجئے، ان کی عصمت بیان کیجئے، یہ آپ اپنا قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آواز آئے گی احمق، میں سمجھا رہا ہوں کہ میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں۔ دیکھو غور سے سنو، میں مریم کی گواہی نہیں دے رہا ہوں، میں مریم کے لیے ثبوت نہیں دے رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ارے کیا جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ارے جس کا ایک بیٹا نبی ہو جب وہ گواہوں کی محتاج نہیں، تو جس کے 11 بیٹے امام ہو۔ اللہ فرمایا آپ نے۔ جس کا ایک بیٹا نبی ہو اور جس کے 11 بیٹے امام ہوں، لفظوں کو بدلوں، جس کا بابا نبی ہو، جس کا شوہر ولی ہو، جس کے بیٹے امام ہوں، وہ گواہوں کی محتاج ہوگی۔ اب میں آپ کی سماعت و معرفت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دلیل یہ تھوڑی ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہو، جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں تھی۔ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میری ساری محنت سوارت ہو جائے گی کہ جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں تھی۔ دلیل یہ بنے گی کہ جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی، جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات دے دے محمد والے
ام و ابیہا کیونکہ آپ سمجھ میں آیا کہ رشتے میں بیٹی ہے، رتبے میں ماں ہے. وہ جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی. زار گرامی یہ جو فدق کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے ملت مسلمہ کو. یہ فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے. کیا سمجھا؟ میں نے بہت بڑا جملہ عرض کیا. یہ فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے. اس لیے ہی جناب سیدہ دربار میں گئیں، اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھی، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. ورنہ حرف آتا اللہ کی عدالت پر کہ جس نبی کے ذریعے سب کے حقوق پہنچائے، خود اسی کی بیٹی کو حق سے محروم کر دیا گیا. میں اب اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام. فدق کا مسئلہ عدالت الہی کا مسئلہ ہے. جو فدق کا اقرار کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے عدل کا اقرار کرتا ہے، اور جو فدق کا انکار کرتا ہے وہ تھکے تو نہیں آپ. اللہ کے عدل کا انکار کرتا ہے. فدق کا اقرار اللہ کے عدل کا اقرار ہے، اور فدق کا انکار اللہ کے عدل کا انکار ہے. یہی وجہ ہے کہ اصول دین دیکھ لیجئے، جو فدق کو مانتے ہیں ان کے اصول دین میں عدل ہے. جہاں فدق نہیں وہاں عدل بھی نہیں ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. میں نے کہا تھا پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام. ہمارے کیا اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت. یہ عدالت الہی کا معاملہ ہے. جناب سیدہ اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی، اپنی فضیلت منوانے نہیں گئی تھی، اپنے حق کو پہچانوانے گئی تھی. نہ فدق جس کی کنیز کی ٹھوکر میں باغ جنا ہو، اور فدق لے کے کیا کرے گی؟ وہ تو اتمام حجت کے لیے گئی تھی. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ صاحب وہ معصومہ تھیں، وہ عالمہ غیب تھیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ فدق نہیں ملے گا؟ بالکل پتہ تھا. کہ جب معلوم تھا فدق نہیں ملے گا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا؟ سنیے گفتگو آخر منزل پہ ہے. جب انہیں پتہ تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں خوب معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا. اب پوچھے کہ پھر کیوں مانگا؟ تو سیدہ نے فدق کیوں مانگا؟ اس سے پہلے یہ بتائیے کیا ان کے باپ کو نہیں معلوم تھا کہ کاغذ و قلم نہیں ملے گا؟ کیا ان کے بابا کو نہیں معلوم تھا کہ کاغذ و قلم مانگوں گا نہیں ملے گا؟ کیا معلوم تھا؟ تو پہلے یہ بتائیے باپ نے قلم کیوں مانگا؟ ہم یہ بعد میں بتائیں گے کہ بیٹی نے فدق کیوں مانگا. فرمائیے گا پہلے آپ فرمائیں کہ باپ نے قلم کیوں مانگا. یا نبی اللہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قلم نہیں ملے گا؟ تو آپ نے کیوں مانگا؟ آواز دے کے آؤ میرے حجرے میں نے قلم مانگا. دو نجس ہونٹ ہلے، ایک ذلیل زبان چلی، اور ایک منافق بے نقاب ہو گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی باپ نے قلم کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا. بیٹی نے بھی فدق کے لیے نہیں مانگا، ایک اور منافق کو بے نقاب. ایک کو قلم مانگ کے باپ نے بے نقاب کیا. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک کو قلم مانگ کے باپ نے بے نقاب کیا، ایک کو فدق مانگ کے بیٹی نے بے نقاب کیا. ایک منافق کو باپ نے پہچنوایا، ایک کو بیٹی نے پہچنوایا. اب فرق یہ ہوا کہ دوسرا پہلے بے نقاب ہو گیا. بھائی دوسرا پہلے بے نقاب، اور پہلا، بات پہنچ گئی میری، دوسرا پہلے بے نقاب، پہلا بعد میں بے نقاب. اسی لیے قانون لعنت بنا کہ دوسرے پر پہلے لانا، پہلے صلوات بھیجے محمد.
حق دیکھیے سب سے امپارٹینس حق کی ہے، حق ہی کو ماننا چاہیے اور حق ہی کو بیان کرنا چاہیے. اس مسئلے میں اللہ کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب خوش ہو جائیں وہ اللہ خوش نہ ہو. نہیں، مولا علی نے کہا سنو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد محمد. اور یہ جناب سیدہ کے حق کا مسئلہ دیکھیے، آج ملت مسلمہ پریشان ہے اپنے حقوق کے لیے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے. ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ جس وقت نبی کی بیٹی کا حق چھنا، اگر دنیا چیخ اٹھتی تو آج کسی کا حق چھینا ہی نہ جاتا. یہ نتیجہ ہے اس خاموشی کا کہ ہم سے کیا مطلب، سیدہ کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب، مولا علی کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب، مولا حسن حسین کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب. دنیا نے رویہ یہی تو رکھا کہ ہم سے کیا مطلب. اللہ نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم سے کیا مطلب. صلوات بھیجو محمد محمد. بازار گرامی سب سے امپارٹینس ہے حق. حق کو ماننا. خالی فضیلت کو مان رہے ہیں، اقرار فضیلت کے ساتھ عرفان حق کا ضروری ہے کہ پہچانو، ماننے کے ساتھ پہچانو. یا ایام اعضاء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ ہر مسلک کے مسلمانان ملت اس میں شرکت فرماتے ہیں. یہاں بھی برادران اہل سنت بھی تشریف لائے ہوں گے. ہر بستی میں جہاں شیعہ سنی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں سب مجلسوں میں آتے ہیں. آنا چاہیے، نبی کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے. جناب سیدہ کے موضوع کے اوپر یہاں کے اوپر متحد ہو کے سوچنا چاہیے، تاریخ کے حقائق کو دیکھنا چاہیے، اور ہم کو بھی اپنے بھائیوں کو تاریخ کی حقیقتیں بتانا چاہیے. ہم کو بھی ہمارے بھائیوں کو، جو کلمہ پڑھتا ہے ہمارا بھائی ہے، ہمیں بھی تاریخ کی حقیقت بتانا چاہیے. دیکھیے جو مجلسیں رکھی گئی جنت نہیں جانا چاہتے، ہم سب کو ساتھ لے کے جنت جانا چاہتے. دن یا کم سے کم پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک مسلمانوں کی اکثریت عزا خانوں میں بھی آتی ہے. اس کا مطلب وہ کربلا تک پہنچ گئے، کربلا تک پہنچ گئے. اگر ہم حق بتا دیں تو غدیر تک بھی پہنچ جائیں گے. وہ سبط رسول کے قاتل تک پہنچ گئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو بنت رسول کے قاتل تک بھی پہنچ جائیں گے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. ان مجلسوں کے قائم کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے. اور حق زہرا سب سے امپارٹنٹ مسئلہ ہے. یہ جو آج ہم گریہ کناں ہیں یہ اسی لیے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، جس کو دیکھ کے پیغمبر اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے. وہ دن بھر دربار میں کھڑی رہی، تو کسی نے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. عزیزوں، میں اگر امام حسین کی مجلسیں نہ پڑھتا تو 2 آدمی اپنے لکھنؤ شہر کی میں بات کر رہا ہوں پہچاننے والے نہ ہوتے، 2 آدمی انگلی اٹھا کے سلام نہ کرتے. یہ ساری عزت امام حسین کے ذکر کی وجہ سے ملی ہے. اتنی عزت ملی ہے کہ ہمارے باپ کے عمر کے لوگ ہم کسی مجمع میں چلے جائیں تو کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے کہ آؤ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کہ ذاکر حسین ہے. ہائے ذاکر حسین کی اتنی عزت، ہائے مادر حسین. اللہ کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی رہیں تو کسی نے نہ کہا کہ انہیں دیکھ کے نبی مسجد چھوڑ کے بلند ہو جاتے تھے. جب آپ واپس آئیں تو ایک 5 برس کی بیٹی اماں سے لپٹ گئی. آواز دی زینب صبر کرو بی بی، فدق نہ ملا باغ جنا ہمارا. کہا اماں میں فدق کو نہیں رو رہی ہوں، آپ معصومہ ہیں، آپ کو معلوم ہے. میں یہ سن کے رو رہی ہوں کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی رہی ہیں. کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. آواز دی ہاں زینب ہم دربار میں کھڑے تھے مگر ہمارے سر پر چادر تو تھی.
لیکن اے زینب جب تم درباروں میں جاؤ گی ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، آواز بلند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عجب منظر ہوتا ہے۔ فضائل میں بھلے ہی داد زیادہ نہ ملے، کہیں بھی چلے جائیے، لیکن ادھر مصائب ہوئے ادھر آوازیں بلند ہو جاتی۔ اور فضائل میں تو نئے نئے گوشے ہوتے ہیں، لیکن مصائب میں کچھ نیا نہیں ہوتا، وہی سب سنا سنایا۔ فضائل میں تو اکثر لوگ اٹھ کے چلے آتے ہیں کسی ضرورت سے، کسی کو کوئی حاجت ہوئی، فضائل میں باہر چلا گیا، فون آ گیا، کوئی باہر چلا گیا، لیکن مصائب میں کوئی نہیں جاتا، بلکہ جو نہیں ہوتے وہ بھی آگے فرش پر بیٹھ جاتے۔ اس کا مطلب آپ کا دل رونے سے نہیں بھرتا ہے۔ اللہ حفیظان کرام، جبکہ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ جب سن کے آپ کا یہ عالم ہوتا ہے تو پوچھئے ان سے جنہوں نے اپنی آنکھ سے کربلا کا واقعہ دیکھا۔ میں مصائب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ یہ جو ہمارے یو پی کے پہلو میں بہار ہے، اور بہار میں گوپال پور نام کا قصبہ ہے، اس گوپال پور سے ملا ہوا ایک گاؤں ہے بھیک پور، وہاں کے ایک بہت جید عالم دین 80-90 برس پہلے گزرے ہیں، ان کا نام تھا مولانا راحت حسین صاحب بھیک پوری، ہو سکتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں ان کو۔ مولانا راحت صاحب، ان کے بیٹے صادق صاحب جمشید پور ٹاٹا میں سروس کرتے ہیں، اور ان کا پوتا انہی کا ہم نام ہے راحت، بنگلور میں رہتا ہے۔ وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک روز عاشورہ مولانا راحت صاحب نے فاقہ شکنی سے پہلے مجلس پڑھی، ایک تو عاشور کا دن، دوسرے مصائب، تو کچھ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد سب کو ہوش آ گیا، لیکن مولانا راحت صاحب نے دیکھا کہ ایک بزرگ عزا خانے کے بالکل اندر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، جن کے بال سفید ہیں، ریش مبارک سفید ہے، وہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں۔ تو مولانا راحت صاحب ان کے پاس پہنچے، انہیں غور سے دیکھا، وہ کہا آپ ہماری بستی کے نہیں ہیں، آپ کو پہلی بار یہاں دیکھا، یہ بتائیے کہ وہ مصائب کا کون سا جملہ ہے جو آپ کے دل میں اتر گیا کہ سب کا گریہ رک گیا مگر آپ کا گریہ جاری ہے؟ تو رونے والے نے کہا کہ میں سن کے نہیں رویا ہوں، جو تو نے پڑھا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے کربلا میں زہرا کا ورا کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، آوازیں بلند ہو رہی، تو ان کے بدن میں تھرتھری پڑ گئی، ان کے بدن میں جسم راشہ پڑ گیا۔ کہا آپ کوئی نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کوئی امام ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو میں نے دیکھے، علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے میں نے دیکھا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تم پریشان تو نہیں ہوگے؟ کہا آپ بتائے؟ کہ مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ اللہ، ارے جب میں کربلا میں پہنچا تو چلتے تو چار سبت تو بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تو برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے تم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ کہ میں پہنچا تو چاروں طرف تیر چل رہے، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آواز آئی وعلیکہ السلام زعفر، اب آئے ہو؟ ہمارے عباس کے شانے کٹ گئے زعفر، ہمارا اکبر ایریا رگڑ کے شہید ہو گیا زعفر۔ زعفر کہتے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا حضرت ابھی گفتگو نہ کیجئے، میں پہلے تھوڑا سا پانی پلا دوں۔ آواز دی خبردار پانی کا نام نہ لینا، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے 18 برس کا بیٹا ایریا رگڑ کے، جس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے اصغر نے خون اگلاؤ، وہ پانی پی کے کیا کرے گا؟ زعفر کہتے پھر امام نے آسمان کو دیکھا، کہا زعفر آنکھیں بند کر لو، زمین کربلا چھوڑ دو۔ زعفر کہتے میں نے کہا آقا رکنے دیجئے، کہا جاؤ زعفر، ہماری اماں فاطمہ اب ہماری ماں ہوں گی۔ اللہ اکبر، بس آوازیں آپ ہی بڑھیں۔ ابھی ماشاءاللہ اس ہفتے میں آپ نے بہت مجلسیں سنی ہوں جناب سیدہ کی، ابھی آپ کے آبادی میں خمسہ ہوا، خوب آپ نے جناب سیدہ کے مصائب سنے ہوں گے اور آپ خوب روئے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں کچھ سال پہلے انگلینڈ گیا تھا، وہاں ایک شہر ہے برمنگھم،
یہی جناب سیدہ کی مجلسیں پڑھنے. تو میں نے جب جناب سیدہ کے مصائب پڑھے اور میں نے مصائب میں پڑھا کہ نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی. تو وہاں ایک آرتھوپیڈک کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ناصر صاحب. جب چائے ناشتہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بی بی سیدہ کے مصائب خوب پڑھے اور آپ نے ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کیا. آپ تھوڑا سا اگر بات کو واضح کر دیتے تو لوگوں میں کوہرام برپا ہو جاتا. میں نے کہا میں نہیں سمجھا کہ میں کیسے واضح کرتا. میں ہمیشہ سے یہی پڑھتا آیا ہوں کہ جلتا دروازہ ملعون نے بی بی کے پہلو پہ گرایا. آپ نے آواز دی فضا میری مدد کو آؤ. فضا نے کہا بی بی خیریت کا, خیریت کا. میرا محسن مار ڈالا گیا, میری پسلیاں توڑ دی گئی. روتے روتے ہمارے مولانا شوکت صاحب نے حکم دیا ہے کہ مصائب میں کمی نہ کیجیے گا, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ مصائب تو ختم ہو چکے ہیں. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ یہ میں کیا پڑھوں, وضاحت کیسے کروں. تو کہا دیکھیے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں, اور انسان کے جسم میں بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں. شوکت بھائی آپ محسوس کیجیے گا, آپ ابھی چند دن پہلے اس درد سے گزرے, آپ کو احساس ہوگا. اگر پاؤں ٹوٹ جائے تو بہت درد ہوتا ہے, مگر جب پلاسٹر چڑھ جائے تو درد رک جاتا ہے. اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب پلاسٹر چڑھ جاتا ہے تو تکلیف رک جاتی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا مگر اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا, اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو پسلیوں کا درد تب تک نہیں رکتا جب تک سانسیں نہ رک جائے. یہی وجہ ہے سیدہ پسلیاں پکڑے, ارے بابا میرا گھر جلا دیا گیا, بابا میرا محسن مار ڈالا گیا, بابا. خوب رو رہے ہیں, خوب پرسہ دے رہے. بس 2-4 منٹ میں مجلس تمام ہے. جناب فضا کہتی ہے, شہادت آپ سن چکے ہوں گے. جناب فضا کہتی ہے کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا کہ میری شہزادی دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی تھی. بھائی ملت مسلمہ ذرا غور کرے, تسبیح یہ جو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ, اسے تسبیح کہتے ہیں. تسبیح اصلاً یہ پڑھنا تسبیح کہلاتی ہے. یہ جو دانے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے, یہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ سب سے پہلے جناب سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر سے تسبیح کے دانے تیار کیے. یہ جناب سیدہ کی ایجاد ہے. اللہ اکبر. جس نے تسبیح کے دانے ایجاد کیے وہی دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتے تھے. اللہ, آپ سوچیں کیسا ظلم ہے. جناب فضا کہتی ہے کہ بی بی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی. بس تمام ہو جائے گی, 3 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں ہے. جناب فضا کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی آپ نماز شب پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اس دروازے کے پاس آتی تھی جو ملعون نے جلا کے گرایا, اور پھر اس دروازے کے جلی ہوئی راکھ کو ہٹاتی تھی اور کچھ جلی ہوئی لکڑیاں اندر سے نکالتی تھی. ان لکڑیوں کو سونگتی تھی اور چیخ مار کے رونے لگتی تھی. فضا کہتی ہے میں نے پوچھا بی بی آپ یہ جلی ہوئی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ کہا فضا تمہیں کیا معلوم, مجھے ان لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. اللہ, رو چکے آپ, پڑھ چکا ہے. کہا مجھے ان لکڑیوں میں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی. عزیزوں موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں, گریہ ہر گھر میں ہوتا ہے, مگر وقت بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے. مگر ہائے خانے سیدہ, یاد رکھیے گا مجلس تمام ہے, یہی گھر ہے جس میں ایک ماں اپنے محسن کو جلی ہوئی لکڑیاں سونگ سونگ کے رو رہی ہے. اب یہی ماں, اس ماں کا گھر 50 برس بعد کربلا میں اجاڑ دیا گیا. جناب سیدہ کا گھر کربلا میں اجڑ گیا. سیدہ کی ایک لٹی ہوئی بہو اسی گھر میں آئی جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی, جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی, جس کا نام ام رباب تھا, جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. جب جناب ام رباب دنیا سے چلی گئی تو ایک عورت نے دیکھا کہ ام رباب کی چادر میں کچھ بندھا ہوا ہے. کہے عورتوں دیکھو شاید زیور بندھے ہیں, لیکن اب جو چادر کھلی تو زیور نہیں نکلے,
علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں نکلی. ارے جس گھر میں فاطمہ ہائے میرا محسن اسی میں رباب ہائے میرا اصغر ہائے میرا ششما ہائے اللہم اللہم لن قاتلی فاطمة الزہراء اللہم لن جبت والتاغوت اللہم لن لات والعزا اللہم صلی. حضرات گزارش ہے کہ آپ ایک دعا فرما دیں کہ ہماری بھانجی اور اس کی بیٹی چنڈی گڑھ اسپتال میں نہایت علیل ہے. آپ دعا کیجئے کہ جناب سیدہ کے صدقے میں ان کو صحت و زندگی ملے.